آیت نمبر 20. صفحہ نمبر ہے 5. پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20. یہیں سے پڑھنا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. مہینے کے بعد اتنا بھی یاد رہ جائے نا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، یہ بھی بہت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق اللوح والقلم والصلاة والسلام على من أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز مکرم دوستوں بزرگوں بھائیوں، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، کچھ حصہ ہم نے آج پڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل شانہ اما نوالہ خاص اپنے فضل اور کرم کے ان آیات مبارکہ کا صحیح مطلب اور صحیح تفسیر بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کی آمد اور حاضری اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور جو دوست محنت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی مبارک اور بابرکت مجلس اور محفل کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے ان کی ہر طریقے سے مدد فرمائے۔ بھائیوں، سورۃ البقرہ کی ابتدا میں تمہید کے طور پر اللہ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔
آج اسی تمہید کا آخری حصہ ہے، اور ان 3 جماعتوں کا اللہ تعالی نے ان کے حالات کا بھی ذکر کیا اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا۔ دنیا دی شے ایویں ہی ہوندی ہے، وفا نہیں۔ ہاں بھئی، دنیا کی چیزوں میں وفا ہے ہی نہیں۔ وفا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چلو اسے بھی دیکھتے ہیں بھائی، یہ ساتھ کب تک نکالتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی ابتدا میں تمہید کے طور پر جن 3 جماعتوں کا ذکر ہوا، آخری جماعت جو اخبث الکفار ہے، منافقین، ان کی اللہ تعالی نے 2 قسمیں ذکر کی ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو 2 قسمیں منافقین کی۔ ایک وہ لوگ تھے جو نفاق کے اس درجے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ وہ حق سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے، قرآن سننا برداشت نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ علیہ باللہ۔ اور دوسرے لوگ منافقین کے وہ تھے جو حق سنتے تو تھے اور کچھ ساتھ چلتے بھی تھے، لیکن پھر رک جاتے تھے۔ اور جو نفاق کے انتہائی گھٹیا درجے میں پہنچے ہوئے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ یہ لوگ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کے اپنے کان بند کر لیتے تھے کہ نہ قرآن کی آواز آئے گی، نہ ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے، نہ اس کو مانیں گے۔ اور قرآن کو ماننا وہ اپنے لیے معاذ اللہ موت سمجھتے تھے، موت سمجھتے تھے، یہ تھی ان کی حالت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، کافر جتنا بھی زور لگا لے زندہ رہنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے، تو بچ کوئی نہیں سکتا موت سے، بھاگ کوئی نہیں سکتا، آخر موت ہی ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالی نے تمام کافروں کا احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ خدا کو بے بس عاجز کر سکتا ہے۔ پھر دوسری قسم بیان کی بطور مثال کے، فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو رات کا وقت ہے، بارش ہو رہی ہے، بجلی کی چمک ہے، لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جیسے ہی روشنی آتی ہے، بجلی چمکتی ہے، یہ چل پڑتے ہیں،
بارش والے جو یہ لوگ ہیں یہ چل پڑتے ہیں، جیسے بجلی ختم ہوئی، روشنی ختم ہوئی، یہ رک جاتے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے تھا، کس طرح کرنا چاہیے تھا؟ ہونا اس طرح چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھیں دی ہیں، توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کان دیے ہیں، دل و دماغ دیا ہے، فکر دی ہے، عقل دی ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور اس طرح فیصلہ کرتے کہ رات اندھیری ہے، روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، چلو بجلی چمک رہی ہے نا، تو جیسے بجلی چمکے گی ہم اپنی منزل دیکھیں گے، راستہ دیکھیں گے کہ کہاں تک راستہ کلیئر ہے اور صاف ہے، اور جب یہ بجلی روشنی ختم ہوگی پھر چل پڑیں گی۔ کرنا تو ان کو اس طرح چاہیے تھا، آنکھوں سے فائدہ اٹھاتے، عقل سے فائدہ اٹھاتے، دل و دماغ سے فائدہ اٹھاتے کہ جب روشنی ہوگی منزل دیکھیں گے، راستہ دیکھیں گے، جب اندھیرا ہوگا تو پھر چل پڑیں گے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے، جب اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہیں، جیسے روشنی ہوتی ہے قدم اٹھاتے ہیں، پھر جیسے اندھیرا ہوا پھر رک گئے۔ بڑی عجیب مثال بیان کی ہے اللہ پاک نے، کمال کی۔ فرمایا کہ اس طرح کا کام جو ہے کوئی عقل مند نہیں کر سکتا، کوئی سمجھدار آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، پاگل اور بے وقوف ہی ہوتا ہے جو اپنا راستہ نہیں دیکھتا، آگے کی منزل نہیں دیکھتا، صرف چمک دمک پہ رہتا ہے، روشنی کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی حال ہے منافقوں کا، کہ منافقوں کی حالت یہ ہے کہ یہ جب فتوحات دیکھتے ہیں، مسلمانوں کا غلبہ دیکھتے ہیں، عزت دیکھتے ہیں، مال غنیمت کا حصول دیکھتے ہیں، وصول دیکھتے ہیں، تو پھر یہ فوراً ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ہاں بڑے مزے والی جماعت ہے بھائی، ہاں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہاں جی پیسے بھی ہیں، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، تعریفیں بھی ہیں، نام بھی ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک مال ملتا ہے بھائی، بڑے مزے والی جماعت ہے یہ تو ہے۔ لیکن جب مال نہ ملے، مال غنیمت نہ ملتا، حصہ نہ ملتا، یوں سمجھو چلو، جب حصہ نہ ملتا تو فوراً ناراض ہو جاتے اور فوراً بائیکاٹ کر دیتے، ہاں اور فوراً بھاگ جاتے، کہتے یہاں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، الٹا خواہ کی مخالفت، ہر ایک مخالف، یہود بھی مخالف، نصارہ بھی مخالف، مشرکین مکہ، مجوس بھی مخالف، رومی خلاف، مجوسی خلاف، تو خواہ مخالفت بھی لیں اور مڈی بھی، تو کیا فائدہ ہوا اس جماعت کا؟ ہاں کیا فائدہ اس جماعت میں رہنے کا، چلنے کا؟ ہاں یہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ طریقہ تھا، یہ سوچ تھی، یہ ذہن تھا کن کا؟ منافقین کا۔ میں اور آگے کچھ نہیں کہتا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ہاں اس زمانے کے لوگوں کی، جو اس وقت کے منافقین تھے، ان کا یہی حال ہوتا تھا، مال دیکھتے تھے ساتھ چلتے تھے، جب مال نہیں ملتا تھا رک جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال بیان کی،
دیکھیے گا ترجمہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. یہ جو چمک ہے اتنی تیز ہے، قریب ہے کہ ان کی بینائی ختم کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، آپ کی توجہ ترجمے کی طرف رہے. کلما اضاء لهم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پر، قاموا، رک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. یہ حال ہے ان کا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا تاکہ یہ ترجمہ سمجھ آئے، پھر آیت مطلب سمجھ آئے. ایک ہوتی ہے بصیرت اور دوسری ہے بصارت. کتنے لفظ ہیں جی؟ ہاں، دو لفظ، بصیرت اور بصارت. بصیرت کا تعلق ہے دل سے، بصارت کا تعلق ہے آنکھ سے. یاد رہے گی بات جی؟ کیا کہا میں نے؟ بصیرت کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اور بصارت کا تعلق آنکھ سے. منافقین کی بصیرت تو ختم ہو چکی تھی، وہ سلسلہ، دل والی زمین بنجر ہو چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، خشک ہو چکی تھی. اب نہ کوئی بیج کام کرتا ہے، نہ کوئی درخت اگتا ہے، نہ پھل لگتا ہے. بصیرت ختم ہو چکی تھی، آنکھوں میں بصارت باقی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے بصیرت تو لوگوں تم نے ختم کر دی، باقی رہ گئی بصارت. وہ میری نعمت جو میں نے تمہیں دی تھی نا، اس لیے دی تھی، آئے اس لیے دی تھی تاکہ تم قرآن دیکھتے، میرا کلام دیکھتے. میں نے کان اس لیے دیے تھے تاکہ تم میری کلام سنتے، لیکن تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے، نہ دل و دماغ سے. نہ تم نے بصیرت سے فائدہ لیا، نہ تم نے بصارت سے فائدہ لیا، قطعاً نفع نہیں اٹھایا. یہ ہوتی ہے انسان کی بد نصیبی، بدبخت انسان ہے وہ. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو علیحدہ کر دے گا جن کی عمر 60 سال ہوگی، جنہوں نے دنیا میں پورے 60 سال گزارے ہوں گے، لیکن وہ گناہوں میں ڈوبے رہے، نافرمانی میں، بغاوت میں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، نفرت میں، جہالت میں انہوں نے زندگی گزار دی، کفر میں، شرک میں زندگی گزار دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں علیحدہ کر دیں گے اور اللہ انہیں خطاب کرے گا اور اللہ ایک سوال کرے گا ان سے، اللہ ایک بات پوچھے گا ان سے. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ ایک بات پوچھے گا اور اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا. فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. سورۃ فاطر 22واں پارہ. اولم نعمرکم، اللہ رب العزت سوال کریں گے
اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر، اتنی زندگی اور اتنی مدت عطا نہیں کی تھی کہ جس میں یتذکر فیہ من تذکر، یتذکر فیہ من تذکر، یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے جو بندہ وہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا میں نے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ اتنی عرصہ نہیں دیا تھا میں نے تمہیں؟ وجاکم النذیر، تمہارے پاس میری طرف سے ایک ڈرانے والا قرآن آیا تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. میری طرف سے تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا، ڈرانے والا بھی آیا تھا، لیکن تم کیا کر کے آئے ہو؟ اس وقت یہ لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس جا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں واپس جانے دے، ہمیں مہلت دے دے، ساری زندگی لگا دیں گے یا اللہ تیرے حکم کے مطابق، تیری شریعت کے مطابق، تیری کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ہوگا کلا، کلا، نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے موقع دیا، جن کو اللہ نے کیا دیا؟ موقع دیا. ہاں، پھر بھی موقع دیا، پھر بھی موقع دیا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ. اور یاد رکھو کہ یہ توفیق ملنا، یہ موقع ملنا بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں. میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. اور ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے نا تو اللہ کا تو قانون ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. جو آدمی نیکی میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نیکی میں اتنا اضافہ کرے گا. یہ اصول ہے. اگر ہم اس کی قدر چھوڑ دیں گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لے گا ہم سے. تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں ذکر کرتے ہیں کہ منافقوں تم نے بصیرت تو ختم کر دی، اب بصارت باقی ہے. ہاں، آنکھوں سے دیکھتے ہو، یہ نعمت میری باقی ہے. اگر چاہوں نا، اگر چاہوں ہاں تو یہ ظاہری بصارت بھی تمہاری چھین لوں، یہ بھی ختم کر دوں، تمہیں بہرا کر دوں، تمہیں اندھا کر دوں. جب تم نہیں دیکھتے ہو میری کلام کو تو پھر آنکھوں کا کیا فائدہ، تمہاری بینائی کا کیا فائدہ. جب تم نہیں سنتے ہو میرے کلام کو تو پھر تمہاری قوت سماعت کا کیا فائدہ. اب ذرا معنی کرتے ہیں، اب سمجھ آئے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو البتہ لے جائے ان کے ظاہری کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی ظاہری آنکھوں کو. یہ قوت سماعت اور قوت بصارت اللہ ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آئے ہے ان اللہ فرماتے ہیں اس بات کو جو میں چیلنج کر رہا ہوں، جو دھمکی دے رہا ہوں، میری صرف دھمکی نہ سمجھنا. ان اللہ، میں کر بھی سکتا ہوں، کیوں؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ اللہ نے دلیل پیش کی ہے، علت پیش کی ہے ماقبل کی. فرمایا ان اللہ، لوگوں میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. توجہ کرنا، توجہ کرنا.
ہاں وقت تو لگ رہا ہے. ہاں جی. اور میں چاہتا ہوں کہ نہ ہی ہم شبینہ پڑھیں اور نہ تراوی پڑھیں. ہاں کیسی تراوی بھائی؟ جیسے لوگ عام طور پر حفاظ کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں اور 100 سے اوپر کی سپیڈ ہوتی ہے ہاں اور اس میں ماشاءاللہ پھر جو کچھ ہوتا ہے پیچھے وہ بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی 40 منٹ تو ہو چکے, ابھی تراوی ختم نہیں ہوئی, پتہ نہیں کب ہوگی. تو پھر قاری صاحب اور سپیڈ لگاتے ہیں ہاں کہ کہیں یہ جو 10 بندے کھڑے ہیں ہاں اور پھر پتہ چلتا ہے صرف یعلمون تعلمون تتقون تفلحون. ہاں صرف یہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قاری ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھنے پر تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں, اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں, برکتیں آتی ہیں. لیکن جب انسان قرآن اس انداز میں پڑھے کہ اس کے حقوق ادا نہ ہوں تو پھر وہ بجائے اجر ملنے کے, رحمت ملنے کے, خدا کی رضا ملنے کے, ثواب ملنے کے, جنت ملنے کے, انعام ملنے کی بجائے کچھ اور پھر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو اس لیے مہربانی کر کے ناراض نہ ہونا کہ یار ٹائم تو ایسے گزر جاتا ہے, گھنٹہ پتہ ہی کوئی نہیں چلتا ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں تو پونا گھنٹے کے قریب تقریباً ہو چکا. لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا, آپ بھی تشریف لائے ہو ہاں جی, اپنا کام چھوڑ کے, آرام چھوڑ کے, معاملات, کاروبار سب کچھ ختم کر کے یہاں بیٹھے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں نا تو کچھ لے کر جائیں اور نیا لے کر جائیں. ہاں کچھ فائدہ لے کر جائیں. اور میں تو پھر اسی بات پر ہوں کہ جب تک مجھے تسلی نہیں ہوگی نا کہ بات سمجھ آ چکی ہے یا نہیں ہاں تو کام تو ایسے نہیں چھوٹے گا. ہاں کل رات جو ہے مغرب کو, بعد نماز مغرب کو میرا پروگرام ہے ملتان میں خدا داد کالونی میں, مغرب سے عشاء تک ہے. تو عشاء کے بعد ہے ممتاز آباد میں, وہاں ہاں جی ملتان میں ممتاز آباد میں وہاں ہے. تو ابھی ان کا فون آیا تھا, میں ابھی آ رہا تھا تو ان کا فون آیا کہ جی عشاء کے بعد جو آپ کی تقریر ہوگی نا, درس قرآن ہوگا, درس قرآن ختم ہوگا, اس میں کھانا ہوگا, کھانا کھانے کے بعد پھر اور تقریر ہوگی آپ کی. وہاں میں نے کہا جی میں ابھی جا رہا ہوں درس میں, عشاء کے بعد رابطہ کرنا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ٹائم تو لگے گا لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے نا, آپ تیار ہو نا, آپ تیار ہو نا انشاءاللہ, چونکہ ہماری نیت ہے پورا قرآن سمجھنا. اگر ہمارے اوپر موت بھی آ گئی نا تو اجر ہمیں پورا ملے گا. اب میں نے کلاس ایک جگہ شروع کی تو بندے کچھ جلال پور شہر سے آئے, وہ دکان بند کر کے آتے تھے, 3-4 لوگ تھے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, پہلے جیسے انہوں نے درس سنا نا, پہلا درس سنا تو پہلے درس سننے میں بندے نے کبھی ایسا سنا نہیں ہوتا, تو جب سنتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ کب ختم ہوگا؟ آپ ہمیں 1 مہینے میں ختم کرا دو. مجھے کہتے 1 مہینے میں ختم کرا دو. ہم روزانہ جلال پور سے تقریباً وہ 40 کلومیٹر بنتا تھا ان کا سفر. کہنے لگے کہ ہم روزانہ سفر کر کے آیا کریں گے, آپ ہمیں قرآن پورا پڑھا دو, اسی طرح سمجھا دو, ترجمہ پڑھا دو. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے جلدی مر جائیں.
اللہ اکبر. ان کی بات ایک تھی نا, کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارے اوپر موت آ جائے, اور جس طرح آپ پڑھا رہے ہو ترجمہ تو ہمارا دل چاہتا ہے اسی طرح پورا قرآن پڑھیں, لیکن ایسا تو پھر مشکل ہے. چلو بھائی, اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, ایک لفظ بھی کافی ہے. اور اگر اس کی طرف سے رضا نہ ہوئی تو پھر ساری زندگی بھی لگ جائے نا, کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ خلوص عطا فرمائے, تقویٰ عطا فرمائے, رضا عطا فرمائے. اب ذرا آپ کی توجہ چاہیے میری طرف, تکڑے بیٹھے ہو نا جی. 3 جماعتوں کا ذکر ہوا. پہلی خوش نصیب جماعت, جنہوں نے قرآن اور حدیث کو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے بھی مانا, ظاہر سے بھی مانا, زبان سے بھی مانا, عقل و دماغ سے بھی مانا, باطن سے بھی مانا. اللہ نے ان کا انجام بھی ذکر کیا, نتیجہ بھی کہ اولئک علی ھدی من ربہم اب تو یاد ہو جانا چاہیے نا. اولئک ھم المفلحون, یہ نتیجہ ہے پہلی جماعت کا. آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ جو پہلی جماعت کی اللہ نے صفتیں ذکر کی تو ختم کہاں کیا, آپ کہہ سکتے ہیں ختم نتیجے پہ کیا. ٹھیک ہو گیا. اور نتیجہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دوسری جماعت کا ذکر ہوا تو وہاں بھی اللہ نے ختم نتیجے پہ کیا. فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم, ولہم عذاب عظیم. تیسری جماعت کا ذکر ہوا, ذرا توجہ کریں, تیسری جماعت کا ذکر ہوا منافقین کا, تو ان کا بھی اختتام نتیجے پہ ہوا, انجام پہ ہوا. فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. ہوئی بات, یاد رہے گی یہ بات. اچھا, اس کے بعد اب وہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, وہ بات ذکر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے 3 جماعتیں معرض وجود میں آئیں. وہ کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کتنی جماعتیں بنی؟ 3. ذرا ربط بھی ہو جائے گا. جس کی وجہ سے 3 جماعتیں بنی, وہ مسئلہ ہے مسئلہ توحید. تمہید ختم ہوئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مسئلہ مقصودی بات بیان کی, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم. وہ مسئلہ بیان کیا جس کے ماننے کی وجہ سے ایک جماعت خوش نصیب ٹھہری, جس کے نہ ماننے کی وجہ سے 2 جماعتیں بد نصیب ٹھہری. وہ تباہ و برباد ہوئیں. کون سا ایسا مسئلہ ہے, کون سی ایسی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات ذکر کی, فرمایا یا ایھا الناس. یہ ہے مسئلہ. اب ذرا ربط بھی سمجھ آ گیا جی. اب یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ پہلے 3 جماعتوں کا ذکر, پھر بعد میں توحید کا ذکر کیوں ہوا. دیکھیے گا, مانا کرتے ہیں پھر ذرا وضاحت آئے گی. یا ایھا الناس, اے لوگوں. الناس, توجہ کریں, ناسن, ناس کا معنی ہے لوگ, اور جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو گیا تو اس کا معنی ہے تمام لوگ. الف لام استغراق کا, تمام لوگ. اس میں عرب بھی آ جاتے ہیں, عجم بھی آ جاتے ہیں. اس میں خطاب یہود کو بھی ہے, نصارہ کو بھی ہے, مجوس کو بھی ہے, اور مسلمانوں کو بھی ہے. سب کو خطاب ہے. یا ایھا الناس. عام طور پر قرآن کا اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سورت مکی میں خطاب کرتے ہیں
تو خطاب آتا ہے یا ایھا الناس، اور جب اللہ تعالیٰ سورت مدنی میں خطاب کرتے ہیں تو وہاں خطاب آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ذرا عام طور پر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سورت جو ہے اگرچہ ہے تو مدنی، بات کو یاد رکھنا، سورت ہے تو مدنی لیکن یہ خطاب عام ہے، سب کو خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے عربیو، عجمیو، مردو، عورتو، امیرو، غریبو، نوابو، رئیسو، ملکو، مالدارو، شہنشاہو، بادشاہو، وزیروں، مشیروں، پیرو، علماء، صوفیہ، یا ایھا الناس، سب کو خطاب ہے۔ اچھا کیا کرنا ہے اللہ؟ تو اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، یہ معنی کرنا ہے آپ نے، ہاں عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں پر بھی عبادت کا حکم ہے تو وہاں صرف عبادت کا نہیں، وہاں توحید والی عبادت کا حکم ہے، صرف عبادت کا حکم نہیں۔ کل عبادت، حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے کل عبادت فی القرآن بمعنی التوحید، جہاں جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں توحید والی عبادت کا حکم دیا ہے، کیونکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ابو جہل بھی کرتا تھا، ہاں حج تو وہ بھی کرتا تھا، عمرے تو وہ بھی کرتا تھا، حاجیوں کو ستو وہ بھی پلاتا تھا، غریبوں، یتیموں، فقیروں کی مدد وہ بھی کرتا تھا، ہاں بیت اللہ کو وہ بھی تعمیر کرتے تھے، تو عبادت تو اللہ کی وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان میں کیا خرابی تھی؟ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، لات منات عزا بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے، ہاں ان کو بھی ساتھ رکھا ہوا کہ چھوڑتے ہم تمہیں بھی نہیں، تمہیں بھی راضی کریں گے، ہاں انہیں بھی راضی کریں گے، ہماری تمہارے آگے، تمہاری رب کے آگے، سلسلہ یوں چلتا رہے گا، تم بھی راضی رہو، فرش والے بھی راضی رہیں، عرش والے بھی، ہاں عرش والا بھی راضی ہو، یہ تھا ان کا خیال اور ذہن، لیکن اللہ کو یہ عبادت منظور نہیں، مقبول نہیں، مقصود نہیں۔ اللہ کو عبادت مقصود ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے سورت کا ایک دفعہ خلاصہ بیان کیا تھا، اور خلاصہ میں ایک بات آئی تھی، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ توحید کو سورۃ البقرہ میں 3 مقاموں پہ ذکر کیا۔ کتنی جگہوں پہ؟ 3 مقامات پہ۔ ایک تو یہی مقام ہے آپ کے سامنے، پہلا پارہ ہے، صفحہ نمبر 6 ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 21۔ اب ذرا دوسرا مقام بھی دیکھ لیجئے گا، دوسرا پارہ ہے، دوسرا پارہ، ہمت کریں ذرا نکالیے گا، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر ہے 30، صفحہ ہے 30، اس کی آیت نمبر ہے 163۔ ہاں جی مل گئی ہے جی آیت نوٹ کر لو۔ آپ کے سامنے وہ شہادت ہے جس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔ ہاں دیکھیے گا آیت کون سی ہے، ذرا پڑھیں آپ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آیت مل گئی ہے جی، دوسرا مقام یہ ہو گیا، سورۃ البقرہ ہے۔ اب ذرا نکالیے گا تیسرا مقام، آیت الکرسی،
तीसरा पारा है आयतुल कुर्सी, सफ़ा 53 है, सफ़ा है 53, सूरतुल बकरा आयत नंबर है 255, 54 नंबर आयत ख़त्म हो रही है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, आयत मिल गई है जी। हाँ, ये आयतुल कुर्सी है। मुसलमानों को बहुत प्यार है आयतुल कुर्सी से। दफ्तरों में, दुकानों में, घरों में, कारों में, गाड़ियों में, बसों में बहुत प्यार है। लेकिन अगर समझ लें तो छोड़ जाएं। हाँ, अगर उन्हें ये पता चले कि आयतुल कुर्सी में है क्या, आखिर ये आयत अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है, अल्लाह ताला इस आयतुल कुर्सी से, इस आयत से इतनी मोहब्बत करता क्यों है। किसी ने एक सहाबी के बारे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर शिकायत की कि आपका जो फलां शागिर्द है ना, जब ये हमें नमाज पढ़ाता है तो नमाज के अंदर सूरत फातिहा पढ़ता है, उसके बाद दूसरी कोई और सूरत मिलाता है, उसके बाद वो कुल हुवल्लाह ज़रूर पढ़ता है, पहली रकात में भी दूसरी रकात में भी। तो आप ज़रा समझाएं अपने शागिर्द को, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये क्या तरीक़ा है। हाँ, ठीक है, सूरत फातिहा पढ़ ली, दूसरी सूरत मिला ली, फ़र्ज़ अदा हो गया, वाजिब अदा हो गया, क़िरात मुकम्मल हो चुकी है, तो अब साथ कुल हुवल्लाह मिलाने की क्या ज़रूरत है, ये सूरत मिलाने की। तो आप उन्हें मना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अल्लाहु अकबर, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अल्फ अल्फ मर्रा बिअदद कुल्ल ज़र्रा ज़र्रा। पैगंबर ने पूछा सहाबी से, हाँ भाई, तेरे बारे में ये शिकायत है कि तू नमाज इस तरीके से पढ़ाता है, तो ये क्यों करता है। तो उसने कहा, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुल हुवल्लाहु अहद इस सूरत से बहुत प्यार है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, सिर्फ एक ही मसले का जिक्र है पूरी सूरत में। दुनिया में कोई और सूरत, पूरे कुरान में 114 सूरतों में से कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसमें सिर्फ एक मसले का बयान हो। हर सूरत में कई कई मसाइल का बयान है, ये सिर्फ एक सूरत है जिसमें सिर्फ एक मसले का बयान है। ये सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें सिर्फ एक ही मसला बयान है, और उस मसले का नाम क्या है, मसला तौहीद आए है, मसला तौहीद। वह कुल हुवल्लाहु अहद। जिस तरह लोग पढ़ते हैं भाई, हाँ जी कुल खानी हो रही है, वहां पर क्या होगा जी, है जी चारों कुल, मौलवी साहब बड़े मजे मजे लेकर पढ़ता है कुल हुवल्लाहु। ये और बात है कि उसको पता ही नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तोते की तरह रटा रटाया कलाम पढ़ना। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी कहता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये सूरत इसलिए पढ़ता हूँ कि इस सूरत में अल्लाह की तौहीद का जिक्र है और मुझे अल्लाह की तौहीद से बेइंतहा मोहब्बत है। कहता है बेइंतहा मोहब्बत है। ये फिर आप ही बताओ कि अगर ये काम मैं गलत करता हूं तो छोड़ दूंगा, अगर आपकी इजाजत होगी तो पढ़ता रहूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बाद फरमाया, तू इस सूरत से इसलिए मोहब्बत करता है कि इसमें तौहीद का बयान है ना, फिर सुन ले, अल्लाह कहता है कह दो मेरे बंदे को, इन्नल्लाह युहिब्बुका, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है। तो हम जो ये पढ़ते हैं कि आयतुल कुर्सी अल्लाह को बड़ी महबूब है, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है, तो भाई आयतुल कुर्सी में है क्या? अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। मसला तौहीद, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इस पर अल्लाह ने 8 दलाइल बयान किए एक ही आयत में।
کتنے دلائل بیان کیے؟ 8 دلائل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں. اس لیے اللہ کو یہ مسئلہ توحید آیت الکرسی والا بہت پسند ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. تو یہ 3 مقام ہو گئے. اب ذرا واپس آئیے. مشرکین مکہ میں 3 بڑے شرک موجود تھے. مشرکین مکہ میں 3 بڑے شرک موجود تھے. ایک تھا شرک فی الدعا. پکا لو یہ لفظ، کیا کہا میں نے؟ شرک فی الدعا، پکار میں شرک کرنا. ہاں، پکار میں شرک کرنا. یہودیوں پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو یہودی کہتے تھے یا عزیر، اے عزیر مدد کر. نصارہ پہ کوئی پریشانی آتی تو وہ کہتے یا عیسیٰ، یا مریم، یا ابن اللہ، اے اللہ کا بیٹا مدد کو پہنچ. اور مشرکین مکہ پہ جب تکلیفیں آتی تھیں تو یہ کہتے تھے یا لات، یا منات، یا عزا، یا ہوبل، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا ادریس. تو یہ اس طرح یہ کرتے تھے، ان کی پکار کرتے تھے. اس کو کہتے شرک فی الدعا. اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان چاہے خوشی میں ہو، توجہ کرنا، خوشی میں ہو یا غمی میں ہو، دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، شہر میں ہو یا جنگل میں ہو، محفل میں ہو یا مجلس میں ہو، تنہائی میں ہو یا جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، ہر حال میں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. قرآن ہے نا، خیال رکھنا. فادعوا اللہ، پکارو صرف اللہ کو، مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو وہ اس کے لیے پکار. اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کہ اللہ کو بھی پکارو، پھر کہو یا رسول اللہ مدد، یا اللہ مدد بھی کہو، یا رسول اللہ مدد بھی کہو، یا اللہ مدد بھی کہو، یا علی مدد بھی کہو، یا اللہ مدد بھی کہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کن شیئن للہ شیئن للہ، یہ بھی کہو. نہ یوں نہیں کھاتا چلے گا. تو ان میں پہلی قسم شرک کی تھی شرک فی الدعا. انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبادا. اللہ فرماتے ہیں میرا جب بھی بندہ محمد الرسول اللہ قام عبد اللہ، آئے ہے قام عبد اللہ، کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، یدعوہ، صرف پکارتا ہے کس کو؟ اللہ کو. کادوا یکونون علیہ لبادا. تو مشرکوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا، فوراً سارے کے سارے کھینچے آتے ہیں اس سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ کہتا ہے انما ادعو ربی لا اشرک بہ احدا، میں صرف اپنے اکیلے رب کو پکاروں گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تو ان میں ایک قسم تھی شرک فی الدعا، اور دوسری قسم تھی ان کی شرک فی العبادت المالیہ، نظر و نیاز میں شرک. اللہ کے نام کی بھی دیتے تھے اور بابا کے نام کی بھی. توجہ ہے، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے، بابا کو بھی راضی رکھنا ہے. ہاں، مسجد میں بھی دینا ہے، مزار میں بھی دینا ہے. ہاں، حج اور عمرے بھی کرنے ہیں، لیکن مزار کے بھی طواف، وہاں جانا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. یہاں مزار پر پہنچ کر
یہاں بھی طواف کرنا ہے، مسجد میں بھی رمضان کا آخری اشرا اعتکاف کی حالت میں گزارنا ہے، مزار پہ بھی 9 راتیں بیٹھنی ہیں، جماعت میں بھی چلے لگانے ہیں اور وہاں پر بھی چلا کاٹنا ہے، مزار پہ بھی۔ ہاں یہ کام یہ دونوں کرنے ہیں، وہ بھی راضی رہے یہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے مسئلے کو توجہ کرنا، اس دوسرے مسئلے کو رد کرنے کے لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا الہکم الہ واحد، اور تیسرا ان میں جو شرک تھا، توجہ کریں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کا اختلاف زمین میں نہیں تھا، مال میں نہیں تھا، دولت میں نہیں تھا، وہ تو آئے تھے پیغمبر کو یہ کہنے کے لیے مال مانگتے ہو تو ساری زمین کے خزانے یہاں جمع کر دیں گے آپ کو، دولت چاہتے ہو تو دولت دیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، اگر عورت چاہتے ہو تو عرب کی حسین و جمیل لڑکی آپ کے قدموں میں پیش کرتے حاضر کرتے ہیں، اور اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم آپ کو طائف کا بھی مکے کا بھی سردار بنا دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں، بولو چاہتے کیا ہو؟ سونا، چاندی، دراہم، دینار، مال، دولت، شہرت، عورت، کیا چاہتے ہو بولو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، ایک بات مان لو، ہاں ایک بات مان لو، تمہارا میرا جھگڑا ختم، اختلاف ختم۔ بڑی خوش ہو کر کہتے تھے، بڑے خوش ہو کر کہتے تھے بولو، ہم تو آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بات کہتے ہو، بولو نا ایک بات کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ۔ آئے ہے یہ نغمہ نہیں پابند فصل گلو لالا کا، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ۔ میری تو ایک ہی بات ہے، میری تو ایک بات ہے، نہ 2 ہے نہ 5 ہے نہ 10 ہیں، میں صرف ایک بات کہتا ہوں، ایک بات مان۔ یہی جھگڑا ہوتا تھا۔ اب تیسری بات جو ان میں تھی وہ یہ تھی، کہتے تھے ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، بادشاہوں جب تکلیفیں اور پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، ہم آتے ہیں بابا جی کے پاس، ان کو کہتے ہیں بابا جی ہماری تیرے آگے، تیری رب کے آگے، وہ ہماری سنتا نہیں، تیری وہ موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نالائق ہیں، ہم کافر ہیں، ہم فاسق ہیں، ہم فاجر ہیں، ہم باغی ہیں، ہم طاغی ہیں، ہم اس کے سامنے تو ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، وہ بہت بلند و بالا ہے، ہم تو آئے ہیں جناب کے پاس، جناب کے حضور میں پیشی دے رہے ہیں، اور آپ ہماری سفارش کر دو، وہ ہمارا کام کر دے گا۔ ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ خیر یہ نظریہ آج مسلمانوں میں تو نہیں ہے اس طرح کا، ہاں جی کیا خیال ہے؟ مسلمانوں میں تو یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا، پھر یہ سفارش والا نظریہ بھی گیا بھاڑ میں، پھر یہ شرک فی الدعا والا نظریہ بھی گیا، یہ پھر غیر اللہ کی نظر و نیاز والا نظریہ بھی، پھر یہ ساری کہانی ختم۔ تو یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں کعبے میں، ہاں ان کو کہاں جا کر ڈالیں گے اور ان سے جان کیسے چھڑائیں گے؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہی نہیں، آگے تھا پاکستان کا مسلمان، یہ کھڑا تھا، ہاں جی کوئی سندھی، کوئی سرائکی، کوئی پنجابی، کوئی مہاجر، کوئی پشتون، یہ جناب کھڑا تھا، ہاں انہیں جب کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے، اس نے کہا اچھا جنت ملے گی؟ جی بالکل جنت ملے گی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی پتہ نہ اس کو لا کا پتہ، نہ الہ کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ محمد کا پتہ، نہ رسول اللہ کا پتہ۔
لیکن جائے گا یہ سیدھا کہاں؟ جنت الفردوس میں، نیچے نہیں ٹھہرتا. ہاں امیدیں بڑی ہیں ماشاءاللہ، امیدوں میں کیا، خواب دیکھنے میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا. ہاں تو اب آئیے، یہ تیسرا نظریہ تھا، تیسرا شرک ان میں تھا. پہلا شرک کون سا جی؟ بولو. شرک فی الدعا. دوسرا شرک، بولو نظر و نیاز میں شرک کرنا. تیسرا تھا سفارش اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو شفیع غالب سمجھنا. یہ تیسرا شرک. شرک کی 3 قسمیں اللہ نے مسئلہ توحید کو بھی بیان کیا سورۃ البقرہ میں. کتنے مقام پہ؟ ہر ایک شرک کی قسم کو رد کرنے کے لیے اللہ نے مسئلہ توحید کو وکھرا بیان کیا، جدا بیان کیا، تاکہ ادھر مسئلہ توحید بیان ہوتا جائے، ادھر شرک کی ایک ایک قسم رد ہوتی ہے. آخری بات کرتا ہوں اور سبق روکتے ہیں یہاں. اچھا، کسی نے اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے، دل چاہتا ہے آپ سے ہم نے ذکر کر دوں، فائدہ ہوگا. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا، بھئی تو اللہ کے وجود کا قائل ہے کہ اللہ ہے، تو مانتا ہے اللہ کو؟ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا. دیہاتی کا جواب سنیں. ہاں جی، جد، ذمہ دار، کسان، بکروال. ہاں اب ذرا سنیے گا اس کا جواب. دہریے نے پوچھا جو خدا کا منکر تھا، جو اللہ کی ذات کا منکر تھا، کہ اے دیہاتی تو خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا مانتا ہوں. کہنے لگا دلیل، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اس دیہاتی نے کہا جنگل میں پڑی مینگنی دلالت کرتی ہے بکری کے وجود پر، جنگل میں گرا ہوا لید دلالت کرتا ہے اونٹ کے وجود پر، کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، یہاں سے بکری گزری ہے. اور قدموں کے نشانات دلالت کرتے ہیں راہگیر، مسافر، راہ گزر پر. تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان دلالت نہیں کرتا اللہ کے وجود پر؟ دلیل سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھے ہوگا، نہیں سمجھے. تو اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے دریا، سمندر، پہاڑ، سورج، چاند، آسمان، یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ ان کا بنانے والا بھی کوئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے داریے نے پوچھا. ایک اور بات بھی سن لو. جب داریے نے کہا اے ابو حنیفہ تو اللہ کو مانتا ہے، تو خدا کو مانتا ہے؟ بھئی اذان 7:30 بجے ہے جی، 7:30 پہ ہیں. باقی جگہوں پر تو اس سے جلدی ہوتی ہے. اچھا بہرحال دہریے نے کہا کہ اے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، تو خدا کے وجود کا قائل ہے؟ اس نے کہا جی قائل ہوں. کہنے لگا اچھا تو قائل ہے تو پھر دلیل پیش کر. اب ظاہر ہے کہ جو داری ہوتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، وہ قرآن کو کیا مانے گا؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج کا مسلمان ماشاءاللہ اتنا بہترین مبلغ ہوتا ہے کہ دہری کو بھی قرآن سنائے گا، پیغمبر کے فرمان سنائے گا دہری کو. ہاں اسے پتہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ ہے کون. جو خدا کو نہیں مانتا وہ قرآن کو کیا مانے گا؟ جو خدا کا وجود کا قائل نہیں ہے وہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کو کیا مانے گا؟ تو اس لیے دہری سے، خدا کے منکر سے جب واسطہ پڑے تو وہاں قرآن نہیں سنانا، یاد رکھنا. وہاں قرآن نہیں سنانا، وہاں پیغمبر کے فرمان نہیں سنانے، وہاں پر دلیل اس طرح کی پیش کرنی ہے جس طرح کا وہ نظریہ رکھتا ہے.
جو اس کو جا کر عقل والی دلیل ہو جو توڑے اس کو، جس طرح اس دیہاتی نے دلیل پیش کی. جی تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اوہو دہری، میں پہلے سے پریشان بیٹھا ہوں، میں پہلے سے پریشان بیٹھا ہوں، ایک بندے نے مجھے عجیب سی بات کہی ہے. دہری نے کہا اچھا کیا کہا آپ کو؟ اس نے کہا یہ ایک بندے نے مجھے ابھی ابھی خبر دی ہے کہ فلاں جو بہت بڑا سمندر ہے نا دریا، وہاں ایک کشتی چلتی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ چوکیدار ہے، خود ہی وہ کشتی آتی ہے کنارے پہ، بندے اٹھاتی ہے، دوسرے کنارے پہ چلی جاتی ہے، وہاں سے سامان اٹھاتی ہے، ایک اور جگہ چلی جاتی ہے، پھر وہاں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے. ابھی ابھی اس نے مجھے خبر دی ہے اور میں پہلے ہی یار پریشان بیٹھا ہوں داری، تو نے ایک اور بات کہہ دی ہے، میں اس کے بارے میں پریشان بیٹھا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں سوچ رہا ہوں، ذرا مجھے سوچنے دے، اس کی بات سوچنے دے، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. داری نے کہا یہ بھلا بات کوئی سوچنے کی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ داری نے کہا اے ابو حنیفہ جس بات میں تو پریشان بیٹھا ہے پہلے میری بات کا جواب دے، یہ بات کوئی سوچنے کی ہے؟ چھوڑ اس بات کو. بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی بغیر ملاح کے، بغیر محافظ کے، بغیر چوکیدار کے وہ خود ہی چل رہی ہے؟ پکا لو باتیں بھائیو، پکا یاد کر. ہاں وہ خود ہی چل رہی ہے، خود ہی سامان اٹھاتی ہے، خود ہی دوسرے کنارے پہ جا کے پہنچاتی ہے. داری نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو حنیفہ صاحب یہ تو بے وقوفانہ بات ہے، چھوڑیے اس بات کو، میری بات کا جواب دو. امام صاحب نے کہا جو چھوٹی سی کشتی، آئے ہے سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی، رحمت اللہ تعالی، جو چھوٹی سی کشتی جو ہے وہ بغیر ملاح اور چوکیدار اور محافظ اور نگران کے نہیں چل سکتی، سامان نہیں اٹھا سکتی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتی، اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. یہ پوری کائنات بغیر بنانے والے کی مرضی کی چل رہی ہے. اس کا بھی ہے کوئی محافظ، اس کا بھی ہے کوئی نگہبان، اس کا بھی ہے کوئی موجد، اس کا بھی ہے کوئی صانع، اس کا بھی ہے کوئی بنانے والا. اچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی دہری نے پوچھا کہ اے شافعی صاحب تم خدا کو مانتے ہو، اللہ کے وجود کے قائل ہو؟ تو امام شافعی نے جو جواب دیا وہ بڑا مزے کا ہے، وہ بڑا عجیب سا جواب ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں دیکھ، توت کا ایک پتا، توت درخت ہے، ہاں حکیم تو بہتر جانتے ہیں، توت کا ایک پتا اسے کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے، اسے کیڑا کھائے تو ریشم بنتا ہے، اسے بکری کھائے تو دودھ بنتا ہے، ہرن کھائے تو کستوری بنتی ہے، شہد کی مکھی کھائے تو شہد بنتا ہے. جو درخت کے ایک پتے سے جو یہ مختلف چیزیں تیار کرتا ہے اسے خدا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اسے خدا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اسے مالک کائنات نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آئے ہے یہ امام شافعی کا جواب. آگے امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بڑا عجیب جواب دیتے ہیں. جب دہری نے اس سے پوچھا اے حنبل کا بیٹا احمد تو بتا کہ تو خدا کے وجود کا قائل ہے، تو خدا کو مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں. دلیل؟ تو امام صاحب نے کہا دلیل بھی سن لے کر، ان کی دلیل بھی بڑی عجیب ہے، ان کی دلیل اور مختلف ہے. وہ کہتے ہیں ایک قلعہ ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مضبوط قلعہ، اندر سے سرخ ہے، باہر سے سفید ہے، دروازہ کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں،
باہر کوئی نکل نہیں سکتا، اندر سے اندر کی طرف کوئی جا نہیں سکتا، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، اچانک دیوار گری۔ احمد بن حنبل کا جواب بھی سنیے گا، اچانک دیوار گری، اندر سے ایک خوبصورت حسین و جمیل سننے والا، دیکھنے والا، آواز دینے والا ایک چوزا نکلا۔ ہاں جی، اندر سے ایک خوبصورت حسین و جمیل، سننے والا، دیکھنے والا، آواز دینے والا ایک چوزا نکلا۔ میں کیوں نہ مانوں کہ اس کا بنانے والا، اس کا بنانے والا کوئی خالق ہی ہو سکتا ہے، کوئی مالک ہی ہو سکتا ہے۔ کوئی کھڑکی نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی دروازہ نہیں کہ روح کہاں سے گئی۔ اندر دیکھا آپ نے بہت، ظاہر ہے کہ جب روح اندر داخل ہوئی ہوگی اس وقت جی باہر کا خول تو پھٹا ہوگا، ٹوٹا ہوگا، کوئی سوراخ نہیں۔ یہی ہے رب، اسے کہتے ہیں خدا، یہ ہے خالق کائنات۔ تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس مسئلہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 دلائل بیان کی ہیں، اور 5 دلائل کا تعلق عقل سے ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے دلائل عقلیہ۔ اب ذرا میں پہلے شمار کراتا ہوں کہ وہ 5 دلائل ہیں کون سے، اب ذرا دیکھیے گا ہمت کر کے۔ چلو جی 10 منٹ اور بڑھ گئے ہیں نا، بزرگوں کا حکم، ایسے جی سر آنکھوں پر ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹائم بہت قیمتی بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دے گا۔ دیکھیے گا، پہلی دلیل دعویٰ ہے اعبدوا ربکم، دعویٰ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، یہ دعویٰ ہے۔ دلائل اس پر 5 ہیں۔ پہلی دلیل الذی خلقکم، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل والذین من قبلکم لعلکم تتقون، دوسری دلیل۔ تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا، چوتھی دلیل والسماء بناء، پانچویں دلیل وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا۔ کتنے دلائل ہو گئے جی؟ 5۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 5۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 دلائل بیان کیے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو دعویٰ پیش کرنے کے بعد دلائل کی ضرورت نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے تو دلیل مانگتا ہے، تو تھا کیا انسان، تو کچھ نہیں تھا، تو معدوم تھا، میں نے تجھے موجود کر دیا، تو نیست تھا، میں نے تجھے ہست بنا دیا، میں نے تجھے بے شمار نعمتیں بخشی ہیں، بغیر مانگے، بغیر مطالبے کے میں نے تجھے کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ناک دیا سونگھنے کے لیے، زبان دی چکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے، دل و دماغ دیا سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، بے شمار نعمتیں، بے شمار انعامات، یہ میں نے تجھے بغیر مانگے دیے۔ اب جب تو دنیا میں آ گیا، بڑا ہو گیا، اب تو کہتا ہے کہ وہ سنتا نہیں، بڑا ظالم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بڑا ظالم ہے تو، بڑا دھوکے باز ہے۔ اب تو کہتا ہے کہ وہ خدا سنتا نہیں جو بغیر مانگے ہر ضرورت پوری کرتا رہا۔ تو یہ پہلی دلیل الذی خلقکم، دلیل عقلی جس کا تعلق عقل سے ہے، جس کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کرو اپنے صرف اس رب کی، الذی خلقکم،
اس لیے کہ وہ تمہارا محسن ہے. کون ہے؟ بولو بولو. محسن. محسن کا لفظ بول رہا ہوں جی. خالق تو ہے، ہاں خالق تو وہ ہے، لیکن خالق سے پہلے ہی وہ کیا ہے؟ محسن ہے. اس نے احسان کیا، اس نے ہمیں وجود بخشا. الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پانی کے ایک قطرے سے. پانی کے ایک قطرے سے تمہیں بنایا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. والذین من قبلکم، دوسری دلیل، صرف تمہارا خالق نہیں، تمہیں پیدا کرنے والا نہیں، والذین من قبلکم، ان کا بھی خالق ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق وہی ہے. ہاں، والذین من قبلکم کا ایک معنی تمہارے باپ دادو کا خالق وہی ہے. دوسرا معنی مفسرین نے کیا ہے والذین من قبلکم، ارے جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، لات منات عزا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ فرشتے جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، ان کا بھی خالق وہی ہے. یہ دوسرا معنی یہ بھی ہے والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے فرمایا او میری توحید کو مان لو، میرا وعدہ ہے لعلکم تتقون، وعدہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. لیکن آج تو بڑی عجیب بات ہے، توحید کے بغیر متقی ہیں؟ بغیر توحید کے ولی بھی ہے، بغیر توحید کے پیر بھی ہے، تو بغیر توحید کے ہاں متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس میں توحید نہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگوں اعبدوا ربکم، قرآن کا انداز سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم، اگر متقی بننا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں توحید اختیار کرنی پڑے گی، توحید والا عقیدہ رکھنا پڑے گا، تب تم بنو گے لعلکم. اصول ہے، یہ فائدہ بھی سن لو انشاءاللہ کام دے گا. لعل عرب کی زبان میں شاید کے معنی میں آتا ہے، امید، شاید، ہو سکتا ہے، ہاں جی، مناسب ہے، لائق ہے، یہ لعل کے معنی ہیں. لیکن جب لعل، علماء نے لکھا ہے جب لعل اللہ کی طرف سے آ جائے، جب لعل اللہ کی کلام میں آ جائے، پھر شاید والے معنی میں نہیں ہوتا، پھر یقین اور وعدے والے معنی میں ہوتا. یاد رہے گی بات، پھر یقین اور وعدے والے معنی میں ہوتا ہے. اللہ گویا کہ یوں فرماتے ہیں توحید تم اختیار کرو، وعدہ میرا ہے کہ تتقون، تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، تیسری دلیل آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بستر. ہاں جی، زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بستر بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور اتارا بادلوں سے، آسمان سے، ماء پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا، پس نکالا اس پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا جو رزق ہیں، لکم تمہارے لیے، رزق ہے تمہارے لیے، روزی بنا دیا تمہارے لیے. اچھا توجہ کرو جی، کتنے دلائل اللہ نے بیان کیے یہاں؟ 5. تمہارا خالق اللہ، تمہارے آباء و اجداد کا خالق اللہ، زمین کا خالق مالک اللہ، آسمانوں کا خالق مالک اللہ، اور بارش برسا کے، می برسا کے، بنجر زمین، ویران زمین کو آباد کر کے تمہاری روزی کا انتظام کرنے والا بھی اللہ. جب یہ 5 کام، یہ 5 اللہ فرماتے جب یہ 5 کام صرف اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. جب تمہیں بنایا تو اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ جنوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے. جب تمہارے آباء و اجداد کو بنایا تو تب بھی اللہ کا
کوئی شریک نہیں. جب زمین بنائی تو اللہ کا کوئی شریک نہیں. توجہ کرنا تاکہ دلائل سمجھ آ جائے میرے دوستو, میرے بھائیو, یاد رکھ لیں ان باتوں کو. زمین بنائی تو تب بھی اللہ کا زمین بنانے میں وہ وحدہ لا شریک ہے. آسمان بنایا تو وہ وحدہ بغیر ستون کے آسمان بنایا تو وحدہ لا شریک ہے. بارش برسائی تو وحدہ لا شریک ہے. زمین سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا تو اس انتظام کرنے میں, اس تدبیر کرنے میں, اس نظام بنانے میں وہ وحدہ لا شریک ہے. جب ان 5 کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں تو فلا تجعلوا للہ اندادا, پھر اللہ کی عبادت میں بھی اندادا, کسی کو شریک. جب خالق مالک ہونے میں, رازق ہونے میں وہ اکیلا ہے تو پھر الہ ہونے میں وہ دلیل ہے. یہ پہلے دلائل اللہ نے ذکر کیے, پھر فرمایا بطور نتیجہ کے فلا تجعلوا. گویا کہ عبارت اگر ہم یوں بھی کہہ دینا قرآن کی کلام یوں بھی بن جائے گی اس طرح تو اور لطف آئے گا. توجہ کرو تاکہ یہ مقام سمجھ آئے. فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ. درمیان سے دلائل کو ایک طرف رکھ دو تو یہ عبارت ہے, او لوگو صرف اپنے رب کی عبادت کرو. لا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ الذی خلقکم, تمہارا خالق کون ہے. حضرت بات سمجھ آئی. حالانکہ تم جانتے ہو, انتم تعلمون, تم جانتے ہو کہ تمہارا خالق اللہ ہے, تمہارے باپ دادوں کا خالق اللہ ہے, زمین کا خالق و مالک اللہ ہے, آسمان کا خالق و مالک اللہ ہے, بارش کا خالق و مالک اللہ ہے, تمہاری روزی کا رازق خالق مالک اللہ ہے. جب تم اسے جانتے ہو تو فلا تجعلوا للہ, پھر اللہ کے شریک. دلائل پورے ہو گئے جی, ہو گئے نا دلائل پورے. اچھا یاد رہے گی یہ بات یا بھول جاؤ گے؟ ماشاءاللہ دعویٰ بھی آ گیا اور اس پر کیا آ گئے, دلائل بھی آ گئے. اور دلائل عقلیہ کتنے دلائل ہو گئے؟ 5. کتنے دلائل ہو گئے؟ بہترین بات ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کو بنائے تو اس کی ضرورت بھی پوری کرے. جب کوئی کسی کو بنائے تو اس کی کیا کرے؟ پودا تو لگا دیا, پانی نہیں دیتا. ہاں, مسجد تو بنا دی, مسجد میں نماز پڑھنے. دکان تو بنا دی, ہاں, خود بیٹھتا نہیں ہے, چلائے کوئی اور. گاڑی تو لے لی, چلانا. تو کیا خیال ہے, یہ کمال ہے. مسجد تو بنا دی, نماز کے لیے نہیں آتا, کمال نہیں, عیب ہے. مکان تو بنا دیا, رہنے کے لیے نہیں آتا, کمال نہیں, عیب ہے. دکان تو بنا دی, چلانے کے لیے نہیں آتا, کمال نہیں, عیب ہے. ہنر نہیں, عیب ہے. اچھا, گاڑی تو لے لی, چلانا نہیں آتا, کمال نہیں, عیب ہے. اللہ نے انسان کو بنا دیا لیکن اس کی ضروریات کے لیے رب کہے جاؤ لاہور. بیٹا لینا ہے نا, بیٹا تو ادھر سے ملے گا, لاہور جاؤ حضرت علی حجویری کی دربار میں, مزار میں, بیٹا تو ان کے پاس ہے. یا پھر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ بغداد میں, وہاں سے ملے گا. روزی لینی ہے تو فلاں دربار پہ جاؤ, فلاں مزار پہ جاؤ, فلاں پیر کے پاس جا. پیدا میں نے کر دیا, اب بیٹا لینا ہے کسی اور سے لے, اولاد لینی ہے تو فلاں سے ملے گی, برکت لینی ہے تو فلاں سے ملے گی, صحت لینی ہے تو فلاں سے, نوکری لینی ہے تو فلاں سے, عہدہ لینا ہے تو فلاں سے. او میرے بھائی, یہ کمال نہیں, نہیں سمجھے ہو بات, یہ کمال نہیں, یہ عیب ہے. بیٹا دے گا گھوڑا, سورج, چاند, پیر,
ولی، جن، فرشتہ، نانا بنائے وہ ضرورت پوری کرے کوئی اور. اسے کمال نہیں کہتے، اسے عیب کہتے ہیں. اور رب العالمین کی ایک صفت ہے سبحانہ. وہ کیا ہے؟ ان عیبوں سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقکم، تمہارا خالق میں ہوں. والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادو کا خالق میں ہوں. الذی جعل لکم الارض فراشا، تو یہاں زمین پہ اس جگہ آئے تو تجھے رہنے کے لیے زمین نہ ملے، زمین کوئی اور دے؟ نانا، تجھے پیدا میں نے بعد میں کیا، تیری ضرورت کا انتظام پہلے کر دیا. تجھے بھیجا بعد میں، مکان پہلے دیا، ٹھکانہ پہلے دیا، چھت پہلے بنا دی، تیری روزی کا انتظام میں نے پہلے کر دیا. تیری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا بھی میں ہوں، تجھے بنانے والا بھی میں ہوں. اب ذرا حیا کر. اعبدو الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہ معاف فرما. یا رب العالمین، جو آج کی اس مبارک مجلس اور بابرکت محفل میں حاضر ہوئے ہیں، سب کی حاضری قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، جو دوست محنت کرتے ہیں ان کی محنت میں مزید برکتیں عطا فرما. جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں، رزق میں مزید وسعتیں عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا رب العالمین تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہم انصر المسلمین فی کشمیر. سب کہیں آمین آمین. اللہم انصر المسلمین فی کشمیر. اللہم انصر المسلمین فی افغانستان. اللہم انصر المسلمین فی برما. اللہم انصر المسلمین فی عراق. اللہم انصر المسلمین فی شام. اللہم انصر المسلمین فی فلسطین. اللہم انصر المسلمین فی کل مکان. اللہم انصر المسلمین فی کل مکان. اللہم اہلک الکفرۃ الفجر. اللہم اہلک الکفرۃ الفجر فی ہندوستان. اللہم اہلک الکفرۃ الفجر فی اسرائیل. اللہم اہلک الکفرۃ الفجر فی کل مکان. یا الہ العالمین، ہمیں قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار بنا دے. قیامت کے دن ان کی سفارش کے لائق، اہل اور مصداق بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.